اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یقولون وہ کہتے ہیں افطرا اس نے گھڑ لیا ہے اس کو افطرا اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمایا ام یقولون افطرا کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے رسول نے خود گھڑ لیا ہے یعنی اس قرآن کو اپنے پاس سے بنا لیا ہے قل آپ فرما دیں فَأْتُو پس تم لے آؤ بِصُورَةٍ کوئی ایک صورت مثلی ہی مثل اس کے قل فَأْتُو بِصُورَةٍ مثلی آپ فرما دیجئے پھر تم اس کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ وَدْعُوا اور تم بلا لو من استطعتم اس کو استطعتم جن کی تم طاقت رکھتے ہو من دون اللہ من سے دونی علاوہ اللہ کے وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا لو اپنی مدد کے لیے ان اگر تم ہو صادقین سچے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو پچھلی آیت مبارکہ میں ہم پڑھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حقانیت صداقت پر اس کے خصائص ذکر کیے اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے منکرین اور کافروں کے ایک قرآن پر اعتراض کا ذکر کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے اور ان سب کو چیلنج کیا ہے وہ یہ ہے ام یقولون افترا کیا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے جس طرح باقی وہ اپنے پاس سے الزامات اعتراضات کرتے تھے اسی طرح حضور کی ذات پر یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ انہوں نے قرآن اپنے پاس سے بنا لیا ہے تو اللہ تعالی نے ان کے اس لغو اعتراض کا ذکر کیا اور ساتھ ہی اس کا جواب دے دیا فرما دیا قل فأتوا بصورۃ مثلی کہ تم یہ کہتے ہو کہ اس رسول نے اپنے پاس سے قرآن گھڑ لیا ہے تو پھر تم اے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ تم اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ اس کی مثل کوئی صورت بنا کر لا دو پورا قرآن تو اپنے پاس سے بنانا اپنے پاس سے گھڑنا خود تراشنا افترا کرنا یہ تو بڑی بات ہے کوئی ایک صورت اس جیسی کوئی بنا کر لے آؤ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور تم اپنی مدد کے لیے اللہ کے علاوہ جتنے بھی اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو ان کو بھی لے آؤ ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو فرمایا تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کے رسول پر کیوں بہتان باندھتے ہو ان پر الزام تراشی کیوں کرتے ہو تو یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے قرآن کا معجزہ ذکر کیا ہے قرآن کا اعجاز ذکر کیا ہے اعجاز الف عین جیم الف زا اعجاز کہ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ اس کی مثل نہ کوئی کتاب لائی جا سکتی ہے نہ اس کی مثل کوئی اور قرآن بنایا جا سکتا ہے نہ اس کی مثل اس کی صورتوں کی مثل کوئی صورت بنائی جا سکتی ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے قرآن کے اعجاز پر ہمارے محققین مفسرین علماء نے مختلف وجوہ ذکر کیے ہیں کہ قرآن میں کئی پہلو ہیں جو اعجاز قرآن پر دلالت کرتے ہیں تو قرآن کے اعجاز پر ان میں جنہوں نے کلام کیا علامہ جاہز ہیں علامہ جرجانی امام واسطی امام خطابی
امام کرمانی، امام رازی، ابن سراقہ، امام باقلانی، ابن العربی، امام سیوطی، امام زرکشی، امام زرقانی، ان سب نے قرآن مجید کا اعجاز پر اپنی کتابوں میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ علوم القرآن کی تقریباً ہر کتاب میں یہ موضوع مل جاتا ہے، اعجاز قرآن۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی، آپ نے بھی اپنی جو کتاب ہے ارکان ایمان، اس میں قرآن کے اعجاز پر لکھا ہے، اور آپ نے لکھا ہے کہ قرآن کے اعجاز 9 طرح سے قرآن میں اعجاز ہے۔ وجوہ اعجاز القرآن، یہ 9 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 عدم مثلیت، نمبر 2 کاملیت و تمامیت، نمبر 3 عدم اختلاف و تناقض، نمبر 4 ندرت اسلوب و نظم کلام، اسلوب کی ندرت اور کلام کا نظم، نمبر 5 فصاحت و بلاغت، نمبر 6 صوتی ترنم و تغنم، جو صوت ہے بولنا ہے اس کا ترنم اور اس میں نغمگی، نمبر 7 امیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی امیت، نمبر 8 احوال غیب کا بیان، غیب کے حالات کو ذکر کرنا، نمبر 9 نتیجہ ہیزی کی ضمانت، کہ اس میں نتیجہ ہیزی ہے، یقین ہے۔ یہ 9 پوائنٹس ہیں جو اعجاز قرآن پر ہیں، ان پر ہم تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلا جو اعجاز قرآن ہے، جو اس کی جہت ہے، وہ ہے عدم مثلیت۔ عدم مثلیت کا مطلب ہے کہ ساری مخلوقات مل کر بھی قرآن کی مثل کچھ بھی نہیں لا سکتے، نہ عالم جنات نہ عالم انس۔ یہ ہے قرآن کا اعجازی پہلو، عدم مثلیت، کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ جس طرح قرآن میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اے حبیب آپ فرما دیں کہ اگر تم انسان اور جنات مل کر اس قرآن کا مثل لانے پر متفق ہو جائیں تب بھی وہ اس کا مثل نہیں لا سکتے، یعنی سارے جن اور انسان مل کر بھی اس کا مثل نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انسانوں کو چیلنج کیا کہ تم اس کی طرح 10 صورتیں لے کر آؤ، 10 صورتیں لا کر دکھا دو۔ وہ سورہ ہود آیت نمبر 13، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثل مفتریات، کیا وہ کہتی ہیں کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قرآن گڑھ لیا ہے؟ آپ فرما دیں کہ اچھا تو تم اس طرح کی گڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اس طرح کی کوئی 10 صورتیں گڑی ہوئی لا کر دکھا دو۔ اب آگے پھر قرآن نے مزید چیلنج کر دیا، پہلے پورے قرآن کا چیلنج کیا، پھر 10 صورتوں کا، پھر آگے مزید چیلنج کم کر دیا، ایک صورت کا۔ یہ صورت البقرہ آیت نمبر 23، اس میں فرمایا جس طرح یہ ہم سورہ یونس آیت نمبر 38 میں بھی پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی فرمایا قل فاتوا بسورۃ مثلہ، کہ تم پورے قرآن بنانے کی بات کرتے ہو، تم اس کی مثل کوئی ایک سورت تو لا کر دکھا دو۔ اور یہی چیلنج اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں بھی کیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جو کچھ ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک سورت لا کر دکھا دو۔ وَادْعُوا
शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, और अल्लाह के अलावा अपने तमाम मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। तो कुरान ने एक सूरत तक भी चैलेंज कर दिया, लेकिन उस वक़्त से लेकर 1400 साल गुजरने के बावजूद सारा आलम कुफर मिलकर भी इस ना कुरान की मिसल कोई ला सका, ना ला सकता है, ना ला सकेगा, और ना इसकी कोई एक सूरत की मिसल ला सका। यह कुरान का अदम मिसलियत का इजाज है। फिर कुरान का दूसरा इजाज है कामिलियत व तमामियत, कि यह कामिल है, तमाम है, अपने अहकाम में इसमें कामिलियत और तमामियत है, जामइयत है। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरतुल हिजर में फरमाया आयत नंबर 9 में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक ये कुरान हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान जब से नाजिल हुआ है तगय्युर से, तबद्दुल से, कमी बेशी से महफूज है। ये जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ उसी तरह आज तक महफूज है। इसमें किसी हरफ की जर्रा भर भी कमी बेशी नहीं हो सकी, ना किसी आयत की, ना लफ्ज की, ना हरफ की। ये उसी तरह महफूज व मामून चला आ रहा है। तो ये कुरान की कामिलियत और तमामियत है। जबकि आप बाकी किताबें देखें तो इंजील वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 123 इंजीलें वजूद में आ गई, और जिनमें एक इंजील पर आज तक कंसेंसस नहीं हो सका। 4 इंजीलें आज तक पाई जाती हैं, जबकि कुरान, एक कुरान 1400 सालों से महफूज और मामून मौजूद है। फिर तीसरा इसमें है अदम इख्तिलाफ व तनाकुज़। कुरान का तीसरा मुअजिज़ा इजाज़ है कि इसमें जर्रा बराबर भी इख्तिलाफ नहीं है। हालांकि कुरान 23 बरसों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा। कभी दिन के वक़्त नाजिल होता, कभी रात के वक़्त नाजिल होता, कभी सफ़र में, कभी हज़र में, कभी घर में, कभी मैदान जंग में। फिर हुजूर के दौर में यह कुरान कभी कागज़ों पर लिखा जाता, जो भी आयत हुजूर पर नाजिल होती, कभी कपड़े के टुकड़े पर, कभी पत्थरों पर, कभी हड्डियों के टुकड़ों पर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इसको एक किताबी शक्ल में जमा किया गया। फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में एक किरात पर जमा किया गया। इसके बावजूद कुरान में जर्रा बराबर भी इख्तिलाफ नहीं है। हालांकि कुरान में बाज़ वाक़यात मुख्तलिफ जगहों पर बयान हुए हैं, मगर इसके बावजूद किसी वाक़या में इजमाल होता है, किसी में कहीं तफसीर होती है, कहीं अहकाम का बयान होता है, कहीं और माना उसलूब का जिक्र होता है, लेकिन इसके बावजूद कहीं भी तजाद नहीं है, कहीं भी इख्तिलाफ नहीं है। यह कुरान का मोजिज़ा 14 सदियों से कायम है और क़यामत तक ये रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। और चौथा कुरान का मोजिज़ा है नुदरत उसलूब व नज़्म कलाम। अरब ज़माने में, ज़माने जाहिलियत में 4 तरह के उसलूब थे जिनमें वो लोग गुफ्तगू करते और लिखते। एक कसाइद का उसलूब, कसीदे बयान करना। दूसरा मकतूबात, खतूत लिखना, मकतूबात लिखना। तीसरा खुतबात, खुतबे बोलना। चौथा मुहावरात। लेकिन कुरान का जैसा उसलूब है, एक मुनफरिद उसलूब, और इसका जो नज़्म कलाम है वो पहले राइज नहीं था। ना पहले ज़माने अरब में इसकी मिसाल मिलती है, ना आज तक किसी और कलाम में मिलती है, ना और किताब में मिलती है। आज भी जो किताबें लिखी जाती हैं उनमें फसलें होती हैं, अबवाब बनते हैं, फसूल बनती हैं, और फिर वो किताबें मुकम्मल होती हैं। जबकि कुरान का ऐसा उसलूब है कि कुरान में कहीं
کسی صورت کا آغاز حمد و ثنا سے ہو رہا ہے، اللہ کی حمد سے، کبھی آغاز غرض بیان سے ہو رہا ہے، جو غرض ہوتی ہے صورت کے نزول کی، کبھی اس سے ہوتا ہے، کبھی کسی صورت کا اختتام جامع کلمات پر ہوتا ہے، کبھی نصیحتوں پر اختتام ہوتا ہے، کبھی وعدے کا ذکر ہوتا ہے، کبھی وعید کا ذکر ہوتا ہے، کبھی ڈرانے کا ذکر ہوتا ہے، کبھی خوشخبری کا ذکر ہوتا ہے، یعنی مختلف اسلوب، کبھی خالق کا ذکر ہوتا ہے، کبھی مخلوق کا ذکر ہوتا ہے، کبھی دنیا کا ذکر ہوتا ہے، کبھی جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آخرت کا ذکر ہوتا ہے، کبھی انبیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے، کبھی مجرموں کا، کافروں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اتنے اسالیب اور اختلاف کرنے کے باوجود قرآن کے اسلوب میں، روانی میں کہیں فرق نہیں آتا۔ کسی بھی صورت کو پڑھ لیں، کسی بھی آیت کو پڑھ لیں، قرآن روانی سے اپنا ماضی روانی سے چلتا جاتا ہے، اور یہ قرآن کا ندرت اسلوب اور نظم کلام ہے۔ پھر پانچواں قرآن کا معجزہ ہے فصاحت و بلاغت۔ فصاحت و بلاغت کہ قرآن میں کہیں استعارہ اور کنایہ سے گفتگو ہوتی ہے، کہیں ثنائی اور بندائے استعمال ہوتے ہیں، کہیں جودت معنی ذکر ہوتے ہیں، کہیں فصاحت الفاظ ہوتی ہے، کہیں ایجاز پایا جاتا ہے۔ ایسا اسلوب ہے، کہیں تشبیہ و استعارہ سے گفتگو ہوتی ہے، یعنی ایسی فصاحت و بلاغت سے لبریز یہ کلام ہے کہ انسانی عقل بھی عاجز آ جاتی ہے اس کے سامنے، اور انسان محیر العقول ہو جاتا ہے، قرآن کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کا مجاز اور کنایا جو قرآن میں ذکر ہے، ایک دو مثالیں دے دو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، اس میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا تعلق ذکر کیا، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ کتنے خوبصورت پیرائی میں، کنایا میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو ذکر کر دیا، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اور اسی طرح تشبیہ و استعارہ، فرمایا مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال قندیل کیا جس میں چراغ ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کی مثال قندیل کی دے دی جس میں چراغ ہے، تشبیہ سے سمجھا دیا۔ اسی طرح ایک آیت ہے سورہ ہود آیت نمبر 44، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ذکر ہے، اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا۔ امام سیوطی نے الاتقان میں ابن ابی الاسباح کا قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں میں نے آج تک اس آیت کی مثل نہیں دیکھی، اس آیت کی مثل میری نظر سے نہیں گزری۔ وہ کہتے ہیں اس میں 17 الفاظ ہیں اور 20 بدائیں ہیں، یعنی فصاحت و بلاغت کے جو بدائیں ہیں وہ اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا فصیح و بلیغ سے بھرپور کلام ہے۔ پھر ایک آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 257، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس میں 120 بدائے بیان ہوئے ہیں، 120 بدائے فصاحت و بلاغت کے، یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالی نے اعجاز قرآن میں رکھا ہے، معجز نما کلام بنایا ہے۔ پھر اس کا اگلا اعجاز ہے، چھٹا اعجاز، صوتی ترنم و تغنم۔ قرآن کی آیات میں ترنم ہے، نغمگی ہے۔ جب کوئی بندہ لے سے پڑھتا ہے، محبت سے پڑھتا ہے، تو آیات قرآن کی لے میں بندہ ڈوبتا چلا جاتا ہے، گم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس میں اتنی لے ہے، نغمگی ہے، باطنی موسیقیت ہے کہ قرآن بندہ اس میں گم ہو جاتا ہے۔ مثلا سورۃ المرسلات، آپ اس کی ابتدائی آیات دیکھیں،
والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملکیات ذکرا عذرا او نذرا۔ تو کیسے بندہ لے سے آیات پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ المرسلات کی اگلی آیات میں اس کی لے دیکھیے، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ۔ اسی طرح سورۃ الغاشیہ کی لے دیکھیں، وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا تو بندہ اس کی لے میں نغمگی میں گم ہو جاتا ہے۔ تو یہ لے، نغمگی، ترنم، یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔ کہیں سختی آ جاتی ہے، کہیں نرمی آ جاتی ہے، کہیں لطافت آ جاتی ہے، کہیں کثافت آ جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں قدرتی تناسب، توازن، موزونیت، موسیقیت، پورا قرآن اس سے بھرپور ہے۔ اس کے بعد ساتواں اعجاز قرآن ہے امیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے دنیا میں کسی شخص سے نہیں پڑھا، کسی شخص سے نہیں پڑھا۔ عالم عرب میں بھی، آپ کے زمانہ میں بھی کسی بندے نے آپ پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ امی نہیں ہیں۔ امی کا مطلب ہے بغیر پڑھا لکھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دنیاوی استاد سے نہیں پڑھا۔ تو آپ کے زمانے میں بھی کسی کافر جاہل نے بھی آپ پر اعتراض نہیں کیا کہ آپ امی نہیں ہیں۔ آپ کے معلم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ نے کسی دنیاوی استاد سے نہیں پڑھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ پڑھا دیا۔ اور یہ کلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں پڑھا، تو پھر قرآن کا یہ اعجاز، قرآن کے یہ معانی، مفاہیم، اور جو قرآن کبھی انفرادی موضوع پر کلام کرتے، کبھی اجتماعی، کبھی بین الاقوامی، کبھی اخلاق پر، کبھی سیاسیات پر، کبھی معیشت پر، کبھی مذہب پر، کبھی اقتصادیات پر، کبھی تہذیب و ثقافت پر، کبھی حکمت و دانائی پر، کبھی بصیرت پر۔ تو یہ قرآن کے مطالب، مضامین، مفاہیم یہی واضح کرتے ہیں کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں گڑھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں فرمایا آیت نمبر 48 میں، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے حبیب، تم اس قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے، اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل پر ضرور شک کرتے۔ تو حضور کے امیت کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود قرآن آپ کو عطا ہونا، یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔ پھر 8واں قرآن کا اعجاز ہے احوال غیب، کہ قرآن نے غیبی احوال کو بیان کر دیا ہے جو پردے پڑے ہوئے تھے، ماضی کے واقعات پر یا مستقبل میں ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ غیوب بھی قرآن میں ذکر کر دیے۔ آپ یہ دیکھیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں فرمایا، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو غیب کی خبریں، غیب کے پردے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اٹھا دیے۔ کیا ہمیں پتا تھا جو گزشتہ انبیاء کرام کا ذکر قرآن میں ہوا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، پھر آگے حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے قطعی احوال اور واقعات ہمیں کس سے ملے؟ قرآن سے۔
پھر جو گزشتہ اقوام تباہ و برباد ہوئی، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، قوم فرعون، ان کے بارے میں بھی قطعی احوال کہاں سے ملے؟ قرآن سے۔ تو قرآن نے غیب سے ماضی کے پردے اٹھا دیے، پھر مستقبل کی بھی کئی باتوں سے قرآن نے پردے اٹھا دیے۔ قرآن میں غلبہ روم کی پیشین گوئی دی گئی، الف لام میم غلبت الروم، جو سورۃ الروم میں ذکر ہوا پہلی آیتوں میں۔ حالانکہ روم اس وقت سپر پاور میں شمار ہوتا تھا، کرسچین حکومت تھی، مگر قرآن نے اس کے مغلوب ہونے کی خبر دے دی۔ اور پھر آگے فرمایا فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، فرمایا ابھی وہ مغلوب ہوئے لیکن ان قریب وہ غالب ہو جائیں گے۔ کیسر روم کی حکومت تھی وہاں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خبر دے دی وہ مغلوب ہوئے لیکن غالب بھی ہو جائیں گے۔ کسرا پر، کسرا ایران اس وقت دوسری سپر پاور تھی۔ جب قرآن میں یہ بشارت دی گئی تو انہی جیسی قرآن نے بشارت دی تو اسی مدت کے اندر اندر وہ کسرا روم وہ فتح ہو گیا، کسرا روم اس پر فتح ہو گئی 9 برس میں، یعنی 9 سال کے اندر اندر وہ فتح ہو گئی۔ اسی طرح فتح مکہ کی خوشخبری بھی قرآن میں دی گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورۃ الفتح کی پہلی آیت میں۔ تو یہ غیب کی خبروں سے پردے اٹھائے قرآن نے۔ اور 9 جو ایجاد ہے قرآن کا وہ ہے نتیجہ خیزی کی ضمانت، کہ قرآن میں نتیجہ خیزی کی ضمانت دی گئی ہے۔ اپنی ہر دعوت کو قرآن حتمی، قطعی، یقینی طور پر فیصلہ کن اور نتیجہ خیز قرار دیا ہے۔ جو بھی قرآن پر عمل پیرا ہوتا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو یقیناً وہ نتیجہ پائے گا، نتیجہ ضرور ملے گا، نتیجہ سامنے آئے گا۔ جس طرح اللہ تعالی نے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اے مسلمانوں تم پست ہمت نہ ہونا، غم نہ کرنا، بے شک غلبہ اور کامرانی تم ہی کو ملے گی اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو غلبہ بھی تمہیں ہی ملے گا، تم ہی غالب ہوگے۔ اس طرح قرآن نتیجہ خیزی پر بھی گفتگو کرتا ہے۔ دنیا میں بھی نتیجہ خیز قرآن کی ضمانت ہے کہ جو دنیا میں اسٹرگل کرتا ہے صالحیت کی، تقویٰ کی، اللہ کے احکام پر، تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی، تو وہ دنیا میں بھی نتیجہ خیزی دیکھ لیتا ہے، اور آخرت میں بھی یقین کامل سے وہ اسے انعامات ملیں گے۔ تو قرآن نتیجہ خیزی پر بھی گفتگو فرماتا ہے۔ قرآن نے کہیں اپنے آپ کو رحمت قرار دیا، کہیں شفا قرار دیا، کہیں موعظت نصیحت قرار دیا، کہیں ہدایت قرار دیا، کہیں تصدیق قرار دیا۔ تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اپنی تاثیرات اور خصوصیات کے لحاظ سے بھی فیصلہ کن اور نتیجہ خیز ہے۔ تو یہ قرآن کے 9 اعجازی پہلو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کر دیے، جو حضور شیخ الاسلام کی کتاب ارکان ایمان ان میں آپ نے لکھے ہیں، اور باقی بھی علوم القرآن کی کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ ہر جو محقق ہے وہ اپنی تحقیق کے لحاظ سے لکھتا ہے، تو حضور شیخ الاسلام نے لکھے، میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پاک کلام کے ہر پہلو کو کما حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔